صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری زندگی کی ابتدا بھی صحابہ، میری زندگی کی انتہا بھی صحابہ. میری زندگی کی ابتدا بھی صحابہ، میری زندگی کی انتہا بھی صحابہ. عظمت صحابہ سے جلنا اگر کسی کے عادت ہے تو پھر ذکر صحابہ کرنا میرے عادت ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز طلبہ کرام، منصفین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ. سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت آئی. دین اسلام کے وفادار ہے، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہے، دین کے سچے داعی اور علم بردار ہے، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عمل قرآن تھا، تکلف و تصنع ان میں کالعدم تھے، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر لحظہ اور ہر گام سنت نبی پر معمور تھے اور ان کا ایمان مضبوط چٹان سے راست تھا. یہ وہ مقدس طائفہ ہے جن کا استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا اور ان کی دستگاہ بیت اللہ تھی اور ان کا طریقہ سنت نبی اللہ تھا. میرے غیور مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کی تقوی کی گواہی دی، کہیں وہ اولئک هم الفائزون کہا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مطلب سنایا. آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ یہ وہی صحابہ ہے جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کی فکر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کے ابرو کے خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے. اور ایک جگہ فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. سامعین محترم، سوچئے غور کیجئے کہ میرے نبی کے ان جان سالوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کا پروانہ انہیں کیسے ملا. تو تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہے اور اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ڈالا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو قید بسلاسل کر دیا گیا. لیکن محال ہے ان کے استقامت میں کوئی فرق آئے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹتا گیا. ایوان قیصر و کسریٰ میں کوہرام مچتا گیا، اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا. انہیں صحابہ کی بدولت اطراف عالم میں دوری ایمان کی ضیاء پاشی ہوتی گئی. سامعین گرامی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہے، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله. ما شاء